أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی 154 سے لے کر 158 تک 5 آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور نماز کے ذریعے سے دعا مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ابتلاؤں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جب بھی کوئی خدا تعالیٰ اپنا مرسل دنیا میں قائم کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے، یا دنیا میں بطور معمور کر کے بھیجتا ہے اسے، تو اس کے بعد اس معمور پر اور اس کے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، ان سب پر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ابتلا اور آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے کہ وہ معمور کو آزمائے، کیونکہ معمور جب کھڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ معمور کو، تو اس کو پہلے اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اور اس کو ایک مشن دیتا ہے، پھر اس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہے، یہ تمہاری جماعت ہے، یہ لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے، اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان کو بتا۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں دکانیں بن جاتی ہیں، ایک مرسل جو پہلے آ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جو جماعتیں یا امتیں ہوتی ہیں وہ دکانیں فرقے بن جاتے ہیں، تو وہ اپنی دکانوں پر گزند نہیں آنے دینا چاہتے، کوئی کسی ایسے بندے کو وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتے، کوئی ایسا بندہ ان کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، خوشی سے مانتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا کھڑا ہوا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایز اے مرسل مان لیں، مجدد مان لیں، مسلم موعود مان لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو معمور ہوتا ہے اس کی بھی آزمائشیں شدید ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اسی کی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شامل ہوتے جاتے ہیں، اس کے جانصار ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ تقویٰ نصیب جن کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان کی بھی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہر بالآخر یہی ہوتا ہے کہ معمور بھی اور اس کے پر ایمان لانے والے جو مومن ہوتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور ان کو جزائے دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دے گا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں اسی جنگ میں جب معمور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کو بعض شہید بھی ہو جاتے ہیں، بعض نبیوں کو بھی بدبختوں نے، اس کی قوم میں سے لوگوں نے شہید کیا ہے۔ تو یہ جو لوگ شہید کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ مردہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومنوں کو جو مرسل پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس مرسل کو بھی خوف دے کر بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے میں آزماؤں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو صبر کریں گے ان ابتلاؤں کے وقت، آزمائشوں کے وقت، تو اے میرے مرسل، یعنی جو ہوتا ہے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ تو ان کو خوشخبری دے دے، کس کی؟ اللہ کی رضا کی، جنت کی خوشخبری دے دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، حق کے راستے پر چلتے ہوئے، نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے جب کوئی مصیبت ان پر ٹوٹتی ہے، تو یہ لوگ سٹ پٹاتے نہیں، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکت نازل ہوتی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے جو قوم ہوتی ہے، مخالفت کرتی ہے مرسل کی، مجدد کی، مسلم موعود کی، وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ لوگ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، شیطان ان پر سوار ہوتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ بالکل یہ مرسل کہاں ہو گیا، اس کو تو کوئی الہام ہی نہیں ہوتا، اس کا تو علم ہی نہیں، یہ تو عربی نہیں پڑھنا لکھنا جانتا، قرآن نہیں جانتا، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کے اندر سے حملہ کرتا ہے ان پر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی حال ابو جہل کا تھا، یہی محمد حسن بٹالوی کا تھا۔ آج کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں، ابو جہل کی وہ نسل ہیں، محمد حسن بٹالوی، سعد اللہ لدھیانوی کی نسل ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کا یہی تماشا ہے، شیطان کی مکمل وہ گرفت میں ہیں، اور مجھ پر اس خاکسار پر بجائے کہ تقویٰ سے میری دعویٰ کا تحقیق کریں، لعنتیں بھیجتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ آئندہ زمانے کی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر ان کی نسلیں چلیں دنیا میں تو ان کی نسلیں ان پر لعنتیں بھیجیں گی کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، غلام مسیح الزماں کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے تھے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ زمانے میں پوری ہوں گی میری، جو میں آج بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ میں سامعین کرام آج بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں دو قومی نظریہ کی بنا پر ہندوستان کی تقسیم ہوئی، یعنی اس خطہ پر دنیا میں دو ملک بن گئے، ایک کا نام پاکستان تھا اور دوسرے کا نام ہندوستان تھا۔
جماعت احمدیہ ایک مذہبی ایک روحانی جماعت تھی. اس جماعت کو چاہیے تھا یا اس کے کارندوں کو یا اس کے سربراہوں کو چاہیے تھا تو اپنے آپ کا جو مذہبی یا روحانی تقدس تھا اس پر قائم رہتے، سیاست میں ٹانگ نہ اڑاتے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت جو تھی بشیر الدین محمود احمد کی قیادت میں بڑا بھرپور ایکٹیولی وہ تحریک پاکستان میں وہ شامل ہوئے. انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں، وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے حصہ لیا، پاکستان بن گیا، کچھ فوائد بھی حاصل کر لیے. مثال کے طور پر پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب تھے. یہ کریڈٹ ہے اس بندے کو، اور اس کے ذریعے جماعت احمدیہ کو بھی ایک کریڈٹ ملا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا بننا جماعت احمدیہ کے لیے کیا بہتر ثابت ہوا یا برا؟ میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن ہم اگر دیکھیں تو یہ پاکستان ہمارے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بشیر الدین محمود تھا یا اس کے حواری تھے یا جو بھی تھے، ان کو چاہیے تھا کہ سیاست میں نہ حصہ لیتے. مثال کے طور پر 1974 میں کیا ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے ان خلفاء نے سیاست میں ٹانگ اڑانی شروع کر دی. 1974 تک تو گورنمنٹیں جو پاکستان کی تھیں وہ دفاع کرتی ہیں اس جماعت کا. ملا جو تھا کھڑا ہو گیا ان کو غیر مسلم قرار دینے کے. آخر 1974 میں ان کا دال چل گیا. پلیٹ فارم ربا کا جو اسٹیشن ہے اس پہ ایک واقعہ ہوا، تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اس کی بنیاد پہ پھر اسمبلی میں قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. اب میں پوچھتا ہوں وہ ان لوگوں سے یا ان کی اولادیں جو اس وقت ہیں جو سیاست میں حصہ لے رہے تھے، مرزا طاہر اور خلیفہ ثالث وغیرہ بھی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کروانے والے تم لوگ ہو. اب غیر مسلمان ڈکلیئر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. اور کیا بہتر نہیں تھا کہ جیسا مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ صدر انجمن احمدیہ کا ہمیشہ مستقل جو ہے وہ قادیان رہے. اگر یہ لوگ سیاست میں ٹانگ نہ اڑاتے، دخل نہ دیتے، یہ دنیاوی سیاستیں حکومتوں کے لالچ میں سب کچھ کیا ہے، تو ہندوستان میں اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہتے، اور قادیان ہمارا ایک مستقل مرکز ہوتا ہے جس کو بانی جماعت اسلام فرما کر گئے تھے. لیکن بہرحال سیاست کے شوق میں، حکومتوں کے شوق میں جو ہمارے سربراہ تھے جماعت احمدیہ کے بنے ہوئے بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی، ان لوگوں نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم نہ ہندوستان کے رہے نہ پاکستان کے رہے. بالکل ہی عجیب صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے. آپ بھی جو جماعت احمدیہ محمود سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو. اس وقت جو پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہو رہی ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جو پاکستان بنایا تھا، وہ ایک بڑا ایک ایسے پاکستان تھا جو کہ ہر طبقہ اور ہر فرقہ کے لیے قابل قبول تھا. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں. وہ مسٹر محمد علی جناح کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ 11 اگست 1947 کی ہے. وہ بڑا مدبر انسان تھا. ایسے جو آدمی ہوتی ہیں کہ صدیوں کے بعد قوموں میں جنم لیتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ایک انسان تھا. بظاہر کوئی داڑھی نہیں تھی اس کی، عام سادہ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، ویسٹرن کلچر اور مزاج رکھنے والا تھا، لیکن اندر سے وہ ولی تھا. محمد عربی سم سے کا سچا وہ عاشق تھا. وہ کہتا ہے 11 اگست 1947 کو، وی آر اسٹارٹنگ ود دس فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ وی آر آل سٹیزنز اینڈ ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of a state. I think we should keep that in front as our ideal, and you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizen of the state. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. 11 اگست 1947 کی ان کی تقریر ہے، بڑی حکمت پر مبنی ہے. اس قسم کا جو ملک بنا رہے تھے یا انہوں نے بنایا، اگر اس اسٹیٹمنٹ پر پاکستان کی گورنمنٹ چلتی، آج تک چلتی، پاکستان ایک جنت ہوتا. لیکن میں ان کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بعض لوگ نہیں انگلش جانتے. وہ محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں، ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے ہیں.
تمہارا کسی بھی مذہب یا قوم یا عقیدے کے ساتھ تعلق ہو، اس کا ریاست کے امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصول کو اپنانا مطمع نظر بنا لینا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے مذہب مٹ جائیں گے، کیونکہ مذہب کو ماننا ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے۔ میرا مطلب سیاسی تمیز ہے، وہ سب ایک قوم کے فرد ہو جائیں گے۔ آج دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، احمدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ 1974 میں وہ غیر مسلم قرار دے دیے گئے، عیسائی تنگ ہیں، ان کے گاؤں پہ گاؤں جلا دیے گئے، ہندو بیچارے تنگ آ کے وہ ہندوستان ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ہندوؤں کا بھی اتنا ہی ہمدرد ہوں، میرے لیے وہ بھائی ہیں، انسان ہیں، جتنا میں احمدی مسلمانوں کا یا دوسرے مسلمانوں کا ہوں۔ عیسائی بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، مذہب اپنی جگہ پر ہے، اختلاف ہے مذہبی، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان ہیں۔ اس پاکستان میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے قائد اعظم محمد جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد جاگیردار جو تھے گدھوں کی طرح اس پاکستان پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ آج تک وہ اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ عام لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کوئی باہر آ گیا بیچارے غربت میں، کچھ وہاں پھر غربت میں خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کے کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے۔ تو 1974 میں جب یہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ تماشا کیا، اور ایک دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیاستدان تھا، میں کہتا ہوں بے علم آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا سیاست ہوتی کیا ہے۔ یہ اس نے سب سے بڑی سیاسی غلطی کی، ایک فرقے کو غیر مسلم قرار دے کے مولویوں کے وہ ہتھے آ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہی مولویوں نے اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن ہے ملائیت کا، 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، یہ جن بوتل سے باہر آ گیا۔ اب یہ جن واپس نہیں جا رہا۔ یہ جو اس کو لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں، پاکستان میں، طالبانائزیشن سب کچھ ہے، یہ دہشت گردی، جس کو حکومت پاکستان یا لوگ کہہ رہی ہے یہ دہشت گردی نہیں، یہ ملا کا جن ہے، یہ جو باہر آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا۔ ہم ملا، ہم مولوی عالم ہیں، ہمارا حق ہے ہم حکومت کریں۔ یہ اس وقت تک یہ جانے والے نہیں ہیں کہ جب تک ان کو حکومت نہ پاکستان کی مل جائے، افغانستان کی مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ جو پہلے جاگیردار پاکستان کا حشر نشر کرتے رہے، آج بھی جاگیرداری بیٹھے ہیں پاکستان کی اسمبلیوں میں۔ تو آج دوسرا جن ملائیت کا آ گیا، وہ اب دونوں یہ لڑ رہے ہیں، جاگیردار اور ملائیت دونوں یہ لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے اس وقت کہ اگر جماعت احمدیہ اپنے روحانی وجود جو تھا، مذہبی تشخص تھا، اس پر قائم رہتے، اور اپنا جو مشن تھا جو بانی جماعت اسلام نے قائم فرمایا، وہ غلبہ اسلام تھا، خدمت اسلام تھا، اس پر قائم رہتے، تو ان کو یہ سیاستوں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنا کام تھا مذہب کا کہ وہاں پہ تو بندے کو فرصت نہیں ملتی سیاستوں کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، روحانی جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو ایسے رنگ دے دیتا ہے، فتوحات دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی اس کو بنا دیتا ہے۔ جیسے محمد عربی وسلم کی مثال ہے، انہوں نے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیا دنیا میں، اپنے مشن جو اللہ کا تعالیٰ تھا، دین اسلام تھا، وہ لڑتے رہے۔ بالآخر فتح مکہ ہوا، عرب کے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، لیکن عرب کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ کہا کرتے تھے، ان کا فرمان ہے یہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں مذہبی، اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا ہے، ان لوگوں کو حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی جب اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے۔ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر باتیں کہہ رہا ہوں، ان کو ان دنیا کے تختوں سے کوئی غرض نہیں رہتی۔ یہ دنیا کی خدمت کرتے ہیں، پھر دنیا کے خادم بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عنایت کرا دیا ہے، اللہ کی رضا نے ہمیں بخش دی ہے، ہمیں چن لی ہے، تو کافی، ہمیں تو سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے۔ ان کو خواہش نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو پریکٹیکلی بھی ان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جیسے محمد عربی وسلم کو بنایا۔ وہ اس حال میں بھی بادشاہ ہوتے بھی وہ کہتے ہیں کہ سید القوم خادمہم، ہم قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ خادم ہی رہتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور پاکستان بنا تو میں نے سنا ہے کہ اس وقت جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے حضرت امام مہدی و مسیح وسلم کی قبر پر جا کر قسم اٹھائی اپنے باپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں کبھی بھی قادیان کو نہیں چھوڑوں گا اور ہر قربانی کروں گا۔ اور پھر یہ بھی اعلان کیا کہ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ آ جائیں قادیان میں، مرکز میں آ جائیں، مرکز کی حفاظت کریں۔
بعض لوگ پھر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، اور لیکن پتہ یہ لگا بعد میں، کچھ لوگ بتاتے ہیں، وہ ان کی روایتی ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے واپس لاہور پہنچے، اب جانا تھا قادیان، تو پتہ لگا تو بشیر الدین محمود صاحب تو رتن باغ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی 31 اگست 1947 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو اپنے باپ کی قبر پہ قسمیں اٹھانے والا تھا کہ میں کبھی بھی قادیان نہیں چھوڑوں گا، وہ 31 اگست 1947 کو رتن باغ میں بیٹھا ہوا تھا. باہر وہ لوگ ادھر سے بھی گئے، وہاں پہ بھی اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ درویش اکٹھے کر دیے گئے، بنا دیے گئے، ایک محکمہ بنا دیا گیا 313 درویش نا. یعنی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قادیان کو درویشوں کے حوالے کر دیا، یا درویش قادیان کے حوالے کر دیا گیا. اس قسم کی صورتحال مطلب بنائی گئی. یہ خود آ گئے مائیگریٹ ہو گئے، اس کے ساتھ سارے لوگ، ان میں میرے بھی آباء و اجداد شامل ہیں، میرے والد صاحب، میری والدہ صاحبہ، ہم بھی ایسٹ پنجاب سے مائیگریٹ ہو گئے، سب کچھ چھوڑ کے ادھر ہم پاکستان میں آ گئے. اور یہاں پہ ہم نے کیا پایا، یہ ایک لمبی داستان ہے، ساتھ تکلیفوں کے، دکھوں کے، اور کچھ بھی نہیں ہمیں ملا. اچھا، یہ وہ درویش تھے، میں بتا دیتا ہوں، وہ 313 درویش تھے، جو ان میں 221 نوجوان تھے، 57 جو درمیانی عمر کے درویش تھے وہ لوگ تھے، اور 35 بوڑھے تھے. یہ 313 درویش تھے جو اپنا بیٹھ گیا وہاں پہ ایز اے درویشی میں کہ قادیان کی مرکز کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اس وقت میں نے سنا ہے کہ 308 وہ ان درویشوں میں سے فوت ہو چکے ہیں، اور 5 صرف زندہ ہیں. ان درویشوں نے، ان کی اولادوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، اور بڑا صبر کے ساتھ اپنا جو مشن تھا درویشی کا پورا کیا، اور ہر قسم کے دکھ اٹھائے. اور شروع میں بعض ایسے درویش تھے جن کی بیویاں پاکستان میں رہ گئیں، وہ وہاں پہ بیچارے حالانکہ شادی شدہ ہیں، درویشی میں زندگی گزار رہے ہیں. بعض اوقات پھر سنا ہے میں نے کہ بعض کی بیویاں پھر چلے گئیں ادھر، یا وہاں پہ ان کی شادیاں ہو گئیں. بعض اتنے پھر ایسے تھے کہ وہ تنگ آ گئے بیچارے، وہاں پہ ان کی ادھر بیویاں جو تھیں وہ بیمار ہو گئیں، نفسیاتی بیمار ہو گئیں. ظاہر ایک عورت ہے، ایک جوان عورت ہے، اس کا شادی ہو چکی ہے، اس کی خاوند کی ضرورت ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، وہ بیویاں بیمار ہو گئیں. تو پھر میرے ایک ایسے درویش سے میرا بھی تعلق اور واسطہ رہا ہے، میرا دوست تھے، اور اس خطبہ جمعے میں زیادہ نہیں میرے کو ٹائم میں بتاؤں اس کے متعلق، اس نے خود بتایا، وہ خود آیا پھر درویشی چھوڑ کے 1955-56 میں نیئر اباؤٹ وہ ادھر آ گیا پاکستان میں. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان درویشوں نے بڑے دکھ اٹھائے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ درویشی کا محکمہ کرنے والے لوگ تھے، بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی سارے تھا، کیا یہ درویش جانور تھے؟ نہیں، یہ انسان تھے. جن لوگوں نے درویشی کے محکمے قائم کیے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ ان انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی ضرورت کا خیال کرتے. ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کو الاؤنس جو دیا جاتا تھا، کیا ان کی ضرورتوں کے پورا کرتا تھا؟ کیا ان کے جو ضروریاتی زندگی ہیں، بچے ہیں، ان کی پڑھائی ہے، یہ بیمار ہیں، ہو جاتے ہیں، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، کیا ان ساری ضروریوں کا جماعت احمدیہ جو تھی، کیا انہوں نے ان کا خیال کیا؟ میں سمجھتا ہوں جو مجھے پتہ چلا ہے بالکل خیال نہیں کیا. جانوروں کی طرح یہ لوگ چھوڑ دیے گئے. اور عجیب مذاق کی بات یہ ہے کہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں 313، ان کی اولادیں قادیان میں ہیں، اور درویشوں کے جو محکمے ہیں، ناظر ہیں، وہ ربا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی نظارت چلا رہے ہیں. بھلا جو لوگ قادیان میں ہیں، ربا میں بیٹھے ہوئے ناظر، ان کے کیا دکھ درد سمجھ سکتا ہے؟ ان درویشوں کے دکھ درد تو وہی سمجھ سکتا تھا اگر وہ ناظر، وہ لوگ وہیں پہ ان کے ساتھ ہوتے، وہ ان کا جو تکالیف ہیں وہ سہتے. تو لیکن بہرحال ایسا نہیں کیا گیا، اور ان کو چھوڑ دیا گیا. اور وہاں پہ جس طرح جانوروں کی زندگی ہے، بیچارے بہت سارے مسائل ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان پر گزری، یعنی ایک قسم کی موت گزری ان پر، انہوں نے وہ موت سے وہ گزرے، دکھ سے ہے، غربتیں سے، صرف اللہ کے دین کے لیے، مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کے لیے. مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی بیویاں اپنے خاندوں کے پھٹے پرانے کپڑے جو ہوتے تھے وہ سی کر اوڑا کرتی تھیں، پہنا کرتی تھیں، کہ اتنی ان کے پاس الاؤنس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے نئے کپڑے لے لیں اپنے بیوی بچوں کے لیے. اسی طرح ان کو بعض وقت روٹی نہیں ملتی تھی. میں خود اپنا درویش، جس کی میں واقعہ انشاءاللہ آئندہ کسی خطبہ میں بیان کروں گا، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا وقت بھی مجھ پر آیا کہ میں نے پتے کھا کے گزارا کیا. یہ درویش تھا. تو یہ جو درویشی کے محکمے بنانے والے تھے، یہ سوئے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے نمائندے ہی نہیں تھے یہ لوگ. اب بھی یہ نمائندے نہیں ہیں.
یہ انسانوں کو بیڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے. اقتدار ان کے قبضہ میں آ گیا اور پھر جو مرضی ہے، جو جیسے مرضی رکھو انسانوں کو، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یہی درویشوں کے ساتھ ہوا. تو بعض یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جو مرزا بشیر الدین محمود اور ان کے حوالی بڑی بڑی عمارتیں چھوڑ کے آئے تھے، ان کو قابو رکھنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے درویشوں کے نام پر ان کو رجسٹر کرا دیا گیا. اور درویشوں کو یہ حق بھی نہیں دیا گیا کہ وہ کہیں اپنا مکان ذاتی خرید سکیں، کوئی پلاٹ بنا لیں. نہیں، وہ درویش قادیان سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے. نہ ان کی اولادوں کو حق تھا کہ وہ باہر جا کے نوکری کر لیں. کوئی درویش ہے، اس کا بچہ میٹرک کر لیا، فوراً ہی وہاں صدر انجمن میں اس کو نوکری دے دی جاتی تھی کہ وہ مستقل غلام رہیں. اس کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ قادیان سے باہر جا کر کسی گورنمنٹ کے جاب کر لے، کسی فرم کا جاب کر لے. نہیں، یہ سارے ظلم تھے ان درویشوں پر اور ان کی اولادوں پر کیے گئے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی درویش کا بچہ ہے، اس سے وہ غلطی ہو گئی قادیان میں، تو اس کی سزا اس کے ماں باپ کو دی گئی. اخراج اور مکاتی اور گلے میں ڈال کر پھٹیاں، نام لکھا جاتا ہے اس کے جرم کیا کیا ہے. اس کے ماں باپ کو بھی، اس بچوں کو بھی پھرایا جاتا تھا قادیان میں. قادیان کے گلی کوچے ان پر تنگ کر دیے جاتے تھے اخراج اور مکاتے کر کے. اور اس کے بعد دکاندار ہمسائے بولنا بند کر دیتے تھے، سودا دینا بند کر دیتے تھے ان کو. یہ جو مصائب ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ان درویشوں اور ان کی اولادوں پر یہ دکھ اور تکلیف گزری ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تھے درویش تھے، ان کی اگو بچے تھے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی ضروریات زندگی تھا. ان لوگوں کو چاہیے تھا جنہوں نے یہ شعبہ بنایا تھا درویشوں کا، انسان تھے، بلکہ مقدس انسان تھے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے، مشکور ہوتے بھی تم نے سب سے زیادہ کی، آپ لوگوں نے قربانی کی ہے مرکز کے لیے. عام احمدیوں سے زیادہ بالا ان کا احترام رکھنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی اپنے آقا کے بستی کے لیے، قادیان دارالامان کے لیے. لیکن انہوں نے پھر سزا کاٹی. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ضائع نہیں کرے گا، اس دنیا میں بھی دے گا، ان کو آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ انہوں نے نیک کام کیا، اپنے آقا کی محبت میں اس کی بستی کی حفاظت کی. ہر قسم کی دکھ تکلیف کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ محکمے قائم کیے تھے، کیا ان کو وہ انسان نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کھانا پینا، بیمار ہونا، ضروریاتی زندگی ہیں. ہم ایشیں اڑا رہے ہیں لوگوں کی 48 چندے لگا کے جماعت پر، اور یہ انسان ہے بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ قادیان میں. کسی نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو اس وقت بھی خلیفہ ہے ان کا، یا جو لوگ نظام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اب یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ جو درویش فوت ہو گئے ہیں 308، آج کل وہ نظام جماعت جو ان کی قبریں بڑی خوبصورت بنا رہا ہے، بڑی ڈیکوریٹڈ کمرے کا. یہ سب تماش بینی ہے. یہ مافیا ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کے طریقے واردات ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بڑے قبریں اچھی ہیں، یہ درویش ہیں، بڑا خیال. حالانکہ یہ درویش اپنی زندگی میں بیچارے بھوکے مرتے رہے ہیں، پتے کھا کر ان لوگوں نے گزارے کی ہیں، اور پھٹے کپڑے ان کی بیویاں بچے پہنتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب ان کی قبروں کو ڈیکوریشن کرنے کا، سجانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ ان کی زندگی میں ان لوگوں کو بنیادی حقوق یہ تھے انسانی جو ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہ سارے دینے چاہیے تھے. ذمہ داری تھی جن لوگوں نے ان کو بطور درویش وہاں پہ ٹھہرایا تھا، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ درویشوں کی اولادیں ہیں وہاں پہ، ان کو تنگ دستی، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، تنگ دستی کا ان کو سامنا ہے. لیکن ان کا اور ان کی اولادوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسے ہی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی چاڑنا، وہ اس قسم کی وہ تماشے کرتے رہتی ہیں، جماعت کرتی رہتی ہے. لیکن حقیقی جو ان کا دکھ درد ہے، کبھی کسی خلیفے نے، کسی ناظر نے نہیں بانٹا. کیونکہ وہ تب بانٹے جب اس اپنے طرح کا وہ ان کو انسان سمجھے. ان کو سمجھا ہی نہیں گیا انسان. آج کل میں نے سنا ہے کہ میرا دعویٰ وہاں تک پہنچ گیا ہے، الحمدللہ مجھے توفیق ملی. میں نے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جو مجھے ایڈریس ملے تھے، میں نے ان کو اپنا بذریعہ اشتہار اپنا دعویٰ بھیجا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ، انہوں نے میرے یہ اشتہار پڑھے، دعویٰ پڑھا اور تحقیق شروع کی. تو اس کا بھی جماعتی احمدیہ جو محمود ہے، اس کو بڑا مسئلہ ہوا. آج کل پکڑ دھکڑ ان کی شروع ہوئی ہے، درویشوں کی اولاد کی، یا اور جو قادیان کے لوگ ہیں سارے. میں مخاطب کر رہا ہوں درویشوں کی اولاد کو جو اس وقت ہیں وہاں پہ درویش. لیکن قادیان کے جو دوسرے باسی ہیں وہ بھی میرے مخاطب ہیں. وہ سب لوگ بیچارے وہ رہ رہے ہیں قادیان میں، مجرم تو نہیں ہے نا. یا کو غلام ویسے بنا دیے گئے ہیں، ویسے وہ غلام بنا دیے گئے ہیں، جبکہ حالانکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے. اس کو غلام کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟
تو اس وقت ان کا یہ حال ہے کہ میرے دعوے کی جو تحقیق شروع ہو رہی ہے وہاں پہ، تو لوگوں کو پکڑ دھکڑ یہ وہ، مثال کے طور پر وہاں پہ جن لوگوں کے پاس مکان ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے مکان آپ خالی کر دیں، یعنی بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، ان کو دبایا جا رہا ہے. جو کوئی دکانداری کر رہا ہے اسے دکان خالی کروا رہی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ غلامی مسیحیوں کا دعویٰ کیوں پڑھ رہے ہو، اس کی طرف توجہ کیوں دے رہے ہو. آج کل یہ مصیبت ان پر نازل، میں نے سنا ہے کہ قادیان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان پر یہ مصیبتیں ڈال رہے ہیں، ان کو دباؤ دے رہے ہیں. اخراج مقاطعہ، ہم اگر تم نے مکان نہ خالی کیا، دکان نہیں کی، ہم کیس کریں گے. گورنمنٹ کی طرف سے دھمکیاں دلوا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کا یہ جو لوگ آج کل یہ وہاں پہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو بشیر الدین محمود تھا جس نے یہ درویشی کا سسٹم بنایا وہاں پہ رکھا، اس نے کہا تھا اس زمانے میں کہ ہم درویشوں اور ان کی 7 پشتوں تک ان کی نسلوں کا خیال رکھیں گے. یہ اس کا بیان تھا. وہ بندہ وہ مذہبی آدمی تھا، وہ تو غلط آدمی تھا. یہ ایک سب سیاسی بیان تھے اس کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اعتماد دلانے کے لیے. ورنہ آج کیا حال ہے درویشوں کا، یا ان کی اولادوں کا کیا حال ہے. درویشوں کی زندگی میں ان کو انسانی جو ضروریات پورے کرنے کی وہ وسائل نہیں ملے، تو 7 پشتوں کا حوالہ خیال کس نے کرنا ان کا. یہ سب جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ بول بول کے ان کو وہاں پہ درویشی پر رکھا گیا، اور وہ بیچارے ایمان لاتے رہے ان باتوں پر. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا بھی خیال رکھا جائے گا، ہماری نسلوں کا بھی خیال رکھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ان درویشوں سے کہتا ہوں جو آج کل زندہ بھی ہیں، جن کی اولادیں ہیں، تم خوش نصیب ہو اس لحاظ سے کہ تمہیں اپنے آقا کی بستی کی حفاظت کی یہ موقع ملا. تمہیں اللہ ضرور جزا دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ، اور قیامت کے دن تو آپ کو ملے گی ہی جزا. اور جو قادیان جس کا بستی تھی حضرت مرزا غلام صاحب، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. تو مسئلہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں درویش بنایا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. سمجھو، غور کرو اس بات پہ. یہ غلط لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. ان لوگوں نے اپنی جماعت کو تباہ کیا. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے انسانوں پر ظلم کیے، اخراج مقاطعہ کی سزائیں جاری کی، نظام بنائے، اور درویشوں پر، ان کی اولادوں پر بھی انہوں نے ظلم کیے. انہوں نے مطلب کہ جن لوگوں کو بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا اور پابندیاں لگا دی گئی، تم قادیان سے باہر نہیں جا سکتے، کہ نوکری نہیں کر سکتے، تمہاری اولادیں پڑھ کے ادھر ہماری ہی نوکر ہوں گی، تو وہ نوکری نہیں کر. یہ ظلم ہے سارے، یہ آزادی چھیننے والی باتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد 1914 میں جماعت 2 لخت کر دی گئی قبضے کی خاطر. جماعت کی قیادت پر قبضے کی خاطر 2 لخت کر دی گئی جماعت. کچھ لاہور چلے گئے اور کچھ قادیان پر قابض ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے لاہور میں اپنی دکان بنا لی جا کے. یہ اپنا قادیان میں دکان بشیر الدین محمود نے بنا لی. اور پھر یہ ہے کہ عقائد میں بگاڑ پیدا کر لیا گیا. مثال کے طور پر وہ جو لاہور میں گئے تھے، وہ مرزا صاحب کو نبوت سے فارغ کر کے بیٹھ گئے، وہ صرف مجدد تھے. اور پھر جو بشیر الدین محمود تھا، اس نے بہت سارے ایسے عقائد گھڑ لیے، جھوٹا دعویٰ مسلم موت کا کر لیا. وہ اس لیے کیا تھا نا، لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، اسیر بنانے کے لیے، اور اپنی خاندانی گدی جو تھی اس کو دوام دینے کے لیے. یہ وہ روحانی بیماریاں اور مصائب سامعین کرام تھے جن کے علاج کے لیے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی. یہ آئندہ آنے والی یہ بیماریاں تھیں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والی، جن کی اصلاح کے لیے اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی ماں کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت بخشی تھی. تو میں قادیان کے درویشوں اور ان کی اولادوں اور قادیان کے دیگر جو باسی ہیں اس وقت، ان سب سے مخاطب ہوں، اور ان سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس موعود ذکی غلام جس کو اس کی روحانی ماں نے مسلم موت قرار دیا تھا، وہ آج جماعت احمدیہ میں نزول فرما چکا ہے. اور اس وقت وہ ذکی غلام تم سب سے مخاطب ہے. آپ اس سے سوال کریں، اس کے دعوے کی تحقیق کریں، اور پھر انصاف کے ساتھ صادق کو پہچان کر اس کی غلامی میں آ کر مساک النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین اسلام میں کوئی جبر نہیں. جس دین میں جبر ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر جماعت احمدیہ محمود میں جبر ہے تو وہ اسلام نہیں ہے. یہ
میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ سیدھی سی بات ہے. جس دین میں جبر ہے، جماعت میں جبر، وہ اسلام نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں تو ہر انسان کو حق دیا گیا ہے آزادی ضمیر کا، سوچ سمجھ کا، غور کرنے کا، تحقیق کرنے کا. کوئی اس پر جبر کے اس کے دماغ پر تالے نہیں لگائے جا سکتے. تو آپ لوگوں کے آگے میں کہوں گا کہ اس عاجز کے دعوے کی تحقیق کرو، اسٹڈی کرو، پڑھو، مجھ سے سوال کرو. ہمارا جو لٹریچر ہے جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کا، میری زیادہ تر کتابیں ہیں، وہ فری آف کاسٹ ہے. ہمیں لکھو، ہم سے کتابیں منگواؤ، جو سوال ہے وہ لکھو مجھے. انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھیجی جائیں گی، لٹریچر بھیجا جائے گا، آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. اس وقت جب تم نے پا لیا کہ یہ عاجز حق پر ہے اور سچا ہے، اور بالکل میں سچا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو تحقیق کا حق دیتا ہوں. تحقیق کریں غیر جاندار ہو کے. جب آپ مجھے سچا پا لیں تو پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ تم اپنے آزادی ضمیر کی بنیادی حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لوگوں کے آگے جو تمہیں روک رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، مکانوں کے خالی کرنے کی، صدر انجمن احمدیہ کے مکانوں کی خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اور تم سے دکانیں خالی کروانے کی دھمکیاں تمہیں دے رہے ہیں، ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ تم نے ایک عرصہ، تمہارے آباء و اجداد نے جو درویش تھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس جماعت کے لیے. آج اگر معوذ ذکی غلام دنیا میں آ چکا ہے، وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، تمہیں اس کی دعوے کو اسٹڈی کرنے، تحقیق کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ظالم ہے. اس ظالم کے آگے کھڑے ہو جاؤ. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلم موعود جو ہے وہ مسیح مبارک احمد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام جو محمدی مریم پر نازل فرمایا تھا، اس میں بات کو قطعی طور پر بتا دیا کہ وہ مسیح مبارک احمد ہے. اب خود سوچو کہ مسیح مبارک احمد بطور جسمانی لڑکا تو پیدا ہی نہیں ہوا محمدی مریم کے گھر میں. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا محمدی مریم کے گھر میں، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ ہے مسلم موعود، یا مسیح مبارک احمد ہونے کا دعویٰ، یا معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب جھوٹ تھا. وہ ایک مداری ٹائپ بندہ تھا. اس نے پوری جماعت کو گمراہ کیا، جماعت کو توڑا، دو لخت کیا، اور اپنی دکان بنائی. اپنی مذہبی سلطنت جو ہے اس کو دوام دینے کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں اس نے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر. اور یہ باتیں اس کو پتا تھا کہ میں مسیح مبارک احمد نہیں ہوں. وہ مسیح مبارک احمد آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا جماعت احمدیہ میں. اور آپ لوگ 1908 کا جو جون جولائی کا رسالہ تشریح الاذہان ہے اس کو پڑھ کر دیکھو، وہ خود لکھتا ہے یہ باتیں. 1908 میں اس کو علم تھا ان باتوں کا. اور الغلام.com پر بہت ساری نیوز ہیں جو آپ کے افادہ کے لیے موجود ہیں. وہاں پہ آپ پڑھیں، علم حاصل کریں. 81 جو ہے 81 نیوز ہے، اس پر وہ پڑھیں، اس کے اپنے الفاظ پرنٹڈ ہیں وہاں پہ. اور قادیان میں جو لوگ ہیں وہاں پہ لائبریری بھی ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جو تشیع الاذہان کے پرانے رسالے ہوں گے وہاں پہ تحقیق کریں کہ باقی یہ بات ہے. بالکل آپ پائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو لائبریریاں ہیں وہاں پہ قادیان میں ہوگی، وہاں پہ وہ آپ کو پڑھنے نہ دیں، وہاں پہ بھی روکیں، دباؤ ڈالیں کہ نہیں پڑھنے دینا. آپ کھڑے ہو جائیں حق اور سچ کو جاننے کے لیے. وہ جون جولائی 1908 کا جو رسالہ تشیع الاذہان ہے قادیان کی لائبریری میں پڑھا ہوا، اس کو پڑھیں. اور اس کے صفحات کون سے ہیں؟ نیوز نمبر 81 سے آپ دیکھ لیں کون کون سے وہ صفحات ہیں جہاں پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ مسیح مبارک احمد جو تھا وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا مسلم موعود آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. اس کو یہ گمان تھا کہ وہ مرزا صاحب کی علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا. اور یہ بھی اس لیے تھا کہ خود مرزا صاحب السلام اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں وہ اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. اس وجہ سے ڈھونڈتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا تھا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا. جبکہ دو وجود تھے، ایک لڑکا تھا، ایک ذکی غلام تھا. ذکی غلام کے بارے میں تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ملہم کو کہ وہ تیری نسل میں سے ہوگا، تیرے تخم میں سے ہوگا. اس کا کوئی اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ کون ہوگا، صرف اس کی بشارت دی. لڑکے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت النسل ہوگا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں ذکی غلام نے آئندہ زمانے میں پیدا ہونا تھا مسیح مبارک احمد کے طور پر. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا رائٹ ہے اور حق ہے، وہ جہاں چاہے اس کو پیدا کر دے. چاہے تو حضرت مرزا صاحب السلام کی نسل میں پیدا کر دے، وہ حق رکھتا ہے. اگر چاہے تو اس کی روحانی نسل میں پیدا کر دے. بندہ کون ہوتا ہے اس پہ اس کو خدا کو پابند کرنے والا کہ نہیں جی مرزا صاحب کی نسل میں سے ہونا چاہیے یا بشیر الدین محمودی ہونا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی پہلے کوئی
پابند کر چکا ہے. بڑے بڑے ابو جہل آئے ہیں اس دنیا میں, بڑے بڑے ظالم فرعون آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جہاں پھر چاہے اپنا فضل و اپنی رحمت اپنی رسالت کو رکھے. تو آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے خاندان اپنی جو قبضہ تھا اس کو ایک دائمی بنانے کے لیے اور طول دینے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کیے, اور ایک غلط قسم کے جن کا اسلام سے تعلق ہی ثابت نہیں ہوتا وہ نظام جاری کیے جماعت میں, افراد مقاطع کی سزائیں دینی شروع کر دیں, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, اسیر کر لیا گیا, یعنی غلام بنا لیا گیا. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ میری بعد نسل در نسل ہماری جو یہ قبضہ ہے, دراصل میں یہ بلائے دمشق ہے. یہ آغاز تھا 1914 میں مارچ میں جب انہوں نے قبضہ کیا. یہ بلائے دمشق کا آغاز ہوا تھا. یہ ویسی ہی بلا ہے جیسی دمشق میں یزید جو تھا, جس کا ایک خلیفہ نام کا وہ وجود تھا, بندہ تھا, جس نے محمد عربی وسلم کی جو آل تھی نسل کو کربلا میں ذبح کر دیا تھا. وہ یہ دمشق کی جو بلا تھی یزیدی, اس کی یہ کاپی ہے, بلکہ اس سے بہت بڑھ کر آ گیا ہے. اس نے شاید اتنے ظلم نہیں کیے, ایک ظلم ان سے کیا, ان سے ہوا, انہوں نے کربلا میں عاصم کی جو آل تھی اس کو ذبح کر دیا. بہت بڑا ظلم ہے یہ. لیکن بہرحال بحیثیت مجرمی اگر دیکھا جائے تو 100 سالوں کی یہ ملوکیت رہی تھی, اور ان 100 سالوں میں اتنا انہوں نے پھر بعد میں ظلم نہیں کیا, ڈھایا, جتنا کہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے 100 سال میں معصوم اور مظلوم احمدیوں پر, حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نسل روحانی پر انہوں نے ڈھایا. اخراج مقاطع کر کے, ذلیل و رسوا کر کے, بھوکے رکھ کے. درویشوں کا کیا حال ہے بیچارہ, یہ بھی ان میں سے یہ روحانی اولاد ہے حضرت مرزا صاحب السلام کی, ان کے ساتھ کیا ہوا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو پھر جھوٹا دعویٰ اس نے کیا 1944 میں مسلم عہد ہونے کا, یعنی وسیلے مبارک احمد ہونے کا. وسیلے مبارک احمد تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں. بشیر الدین محمود مسلم عہد یا وسیلے مبارک احمد کیسے ہو گیا, یہ سوچنے والی باتیں ہیں. تو دعویٰ کیا 1944 میں قسمیں کھا گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کام دکھایا. 10 مارچ 1956 کو اللہ تعالیٰ نے جو صورت الحقہ میں ایک مدعی جو جھوٹا مفتری اللہ ہے, جھوٹا ملہم من اللہ بننے والا ہے, اس کی جو سزا کا ذکر فرمایا ہوا اپنی یہ صورت میں قطع وطین کا, پھر اس کی وطین کو قطع کیا. یہ ربا میں واقعہ ہوا اور پوری جماعت میں اس کا ثبوت موجود ہے. میری آپ ویب سائٹ پر بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں, اور پچھلا گزشتہ خطبہ بھی میرا اسی موضوع پر تھا. انشاءاللہ چند دن کے بعد میرا ایک مضمون آئے گا ویب سائٹ پر, جہاں پر اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل ہوگی کہ کیسے وطین ان کی قطع ہوئی اور کیسے اس نے مفتری اللہ ہونے کی سزا پائی. تو یہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور خاص کر جو قادیان کے درویش ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ صبر کریں, اور انشاءاللہ تعالی یہ عاجز وہی موعظ ذکی غلام ہے جس کی خبر محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی تھی. وہ دنیا میں نازل ہو چکا ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں, اور آپ کے دکھ جو درد ہیں میرے تک پہنچ چکے ہیں, اور میں اپنے دعویٰ بھی آپ لوگوں کی طرف پہنچا چکا ہوں. ابھی کوئی سوال ہو, کوئی ہو, آزادانہ طور پر ریسرچ کریں, تحقیق کریں, آپ کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے. کسی نقطہ نظر کسی دعوے کے بارے میں ریسرچ کرنے کا کوئی بندہ اس کو منع نہیں کر سکتا. آج کل سنا ہے کہ وہاں پہ بڑی نمازوں پر زور دیا جا رہا ہے, جی اجلاس بلائے جا رہے ہیں. یہ ان کی ٹیکٹک ہیں, یہ بلائے دمشق کی ایک طریقہ واردات ہے کہ لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ غالباً اگست کے آخر میں ایک خطبہ جمعہ میں منیر احمد خادم صاحب کو وہاں پہ مولوی ہیں, اس نے خطبہ ثانیہ میں اس سازش کا ذکر کیا اور جھوٹ بولے میرے متعلق, بد زبانی بھی کی. تو یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں دن رات ان مولویوں کا. جہاں پر بھی میرا میسج آ رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ آزادی ضمیر آپ سب کا بنیادی حق ہے, دین میں کوئی جبر نہیں. آپ لوگوں کو چاہیے بشیر الدین محمود کو از سر نو دیکھو, اور اس عاجز کے دعوے کو بھی پڑھو, اس پہ غور کرو, ریسرچ کرو, اللہ سے دعا بھی کرو, آپ کا حق ہے. اس کے بعد اگر تم مجھے صادق پاؤ, یقیناً صادق پاؤ گے. جس انسان میں تقویٰ ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس پر میری سچائی کھول دے گا. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جلسہ سالانہ جو اس سال ہوا ہے 2015 میں جرمنی میں, اس کی وہ ہفتے کی جو تقریر ہے مورخہ 8 اگست کی 2015 کی, وہاں پہ اس کا موضوع یہ تھا کہ مجھے اپنے موعظ ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا. تو آپ لوگ اس تقریر کو سن کر, یہ ویب سائٹ alghulam.com پر ہے, سنیں اور پڑھیں, اور سنیں اس کو تقویٰ سے سنیں,
پھر غور کریں کہ جو میں باتیں بتاتا ہوں کیا انسان کی اپنی ایجاد ہو سکتی ہے؟ کیا بندہ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا دعویٰ فیک نہیں ہے، بالکل سچا اور حق پر مبنی میرا دعویٰ ہے۔ اللہ نے مجھے کھڑا کیا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور یقین کامل رکھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وعدے ہیں وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری ذات میں پورے فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یقیناً تم بھی اسیر ہو، اے درویش شان قادیان کی اولادو، تم بھی اسیر ہو اس وقت، سب سے بڑے اسیر تو تم ہو۔ باقی احمدی جو ہیں جماعتی احمدیہ محمود میں وہ بھی اسیر ہیں، جماعتی احمدیہ لاہور میں بھی اسیر بیٹھے ہوئے سارے، وہ جائیں کدھر بیچارے؟ تو انہی کے لیے خبر ہے کہ اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اگر اسیر بنانے والوں کی خبر پوری ہو گئی ہے جماعتی احمدیہ میں، یقیناً جس کی بشارت دی گئی ہے محمدی مریم کو ذکی غلام کی، اور اسیروں کی رستگاری کا موجب بننے والی کی، وہ بھی انشاءاللہ آج کھڑا ہے، تم میں سب میں کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم سب رہائی پاؤ گے، رستگاری پاؤ گے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے اور زمین کے کناروں تک شوت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں۔ اور علاوہ اس کے مورخہ 9 اگست 2015 کی جو تقریر ہے وہ بھی سنیں، وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعوے کے بارے میں ہے، یعنی معود لڑکا معود مفسد اور معود مجرم کیسے بنا۔ یہ توجہ سے تقویٰ سے وہ تقریر کو سنیں میری کو، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بندے غلط آدمی تھا، وہ کاذب انسان تھا۔ میں جھوٹے کو جھوٹا نہ کہوں تو اور کیا کروں؟ ایک بندے کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے وہ جھوٹا تھا۔ میرا غلام السلام کے گھر میں مسیح مبارک احمد پیدا ہی نہیں ہوا، وہ دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا کہ میں مسیح مبارک احمد ہوں، میں ذکی غلام ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی نہیں کیا اس کے گھر میں، تو وہ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟ اب جھوٹے آدمی کو جھوٹا کہنا یہ کیا، یہ کوئی باز زبانی تو نہیں ہے؟ ایک جھوٹا آدمی ثابت میں کرتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے آگے $1 ملین کا انعام مقرر کر کے کھڑا ہوا ہوں میدان میں، بھی آؤ میدان میں، میں بتاتا ہوں کیسے بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا، اور میں تمہیں ثابت کرتا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوں۔ لیکن یہ لوگ 22 سال سے میرا دعویٰ جماعت محمود کے خلفاء کے آگے پڑا ہوا ہے، علماء کے آگے 12 سال سے میرا دعویٰ اوپن ہے، اور میں ان کو میدان میں بلا رہا ہوں اور یہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات عام کامن سینس کی بات ہے، عام احمدیوں کو سوچنا چاہیے یہ ایسے کیوں ہے۔ یہ جو جماعتی احمدیہ محمود کے مولوی ہیں، یہ تو رات کو 12 بجے ان کو بلائے کوئی عیسائی یا کوئی غیر احمدی مسلمان مولوی بلائے تو للکے مار کے میدان میں جاتے ہیں، یہ آؤ بھائی ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جمبا صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور آپ کو اگر سوچیں گے تقوی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اور بشیر الدین محمود میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ یہ سچائی کا روب ہے جو عجز کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ دلائل اور ثبوت ہے اور حکمت کی باتیں ہیں جو مجھے بخشی گئی ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکی غلام ہے مرزا صاحب السلام کو میثاق النبیین کے تحت دیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں میثاق النبیین کی آیات کو، یہ جو نبیوں سے جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے، تو میں وہ پڑھتا ہوں وہ آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 82 اور 83 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت تمہیں دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، اس وقت تمہارے پاس وہ تمام الہامات جو ذکی غلام کے متعلق مرزا صاحب السلام پر نازل ہوئے تھے، 13 الہام تھے، وہ تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں، پڑھو تذکرہ کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، جو اس کلام کو پورا کرنے والے ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم پر ضروری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن۔
اور فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے اس پر ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ وہ جو میثاق النبیین کا اقرار ہے، میرا سب اسلام کو ماننے کے بعد تم اس میثاق کے پابند ہو گئے ہو کہ جو وجود حضرت میرا صاحب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس کی خبر دی ہے آئندہ زمانے میں، ہم اس کو بھی مانیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ اس کے مطابق وہ منہاج نبوت پر آنے والا بندہ ہے ذکی غلام، اس کا کوئی انتخاب نہیں ہوگا، لوگ اس کو منتخب کرتے پھریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ منہاج نبوت پر آنے والا وجود ہے، وہ اللہ کا ایک رسول و مرسل ہوگا جو دنیا میں اللہ کھڑا کرے گا۔ جماعت احمدیہ محمود اور لاہور میں جو گند پڑے ہوئے ہیں ان کو صاف کرے گا، اور علاوہ اس کے دین اسلام جو ہے آسم دنیا میں لائے تھے، اس کو غلبہ اور فتح دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے اس دنیا میں۔ اور تم میرا صاحب اسلام کو مان کر، جنہوں نے مانا ہی نہیں میرا صاحب کو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مانتے ہیں کہ ہم تو آسم کو مانتے ہیں، میرا صاحب کو تو مانتے ہی نہیں۔ جو میرا صاحب پر ایمان لا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں، خواہ وہ لاہور سے کے احمدی ہیں یا محمود جماعت ہے یا کوئی اور احمدی ہے، وہ پابند ہیں میثاق النبیین کے مطابق اس ذکی غلام پر اس کے بعد سننا، اس کی تحقیق کرنا اور سچا پانے کے بعد اس پر ایمان لانا۔ اگر وہ اس ذکی غلام پر ایمان نہیں لاتے تو یہ ایسی ہی بات ہوگی جیسی کہ جن لوگوں نے میرا صاحب کا انکار کیا، دراصل انہوں نے محمد صاحب کا انکار کر دیا، کیونکہ میرا صاحب کا بھی جو نزول میثاق النبیین کے مطابق ہوا تھا۔ ایسے ہی وہ جو لوگ ہیں احمدی جماعت میں، خواہ کس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہے، اگر وہ اس موعود ذکی غلام کا انکار کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی بات ہوگی جیسے انہوں نے میرا صاحب علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ختم نبوت کے قائم کیے ہوئے ہیں دفتر عالم اسلام میں، بھئی ہمارے ہوتے ہوئے نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ نبیوں کی جڑ مارنے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی جماعتی احمدیہ محمود میں بھی یہ تماشا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی تو آ سکتا ہے، اب وہ پوچھتے پھر رہے ہیں دعوے داروں کو بھی بتاؤ تم میں سے نبی کون ہے؟ ایسے فضول لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں مجدد نہیں آ سکتا، یہ مجددوں کی جڑ مارتے پھر رہے ہیں جماعتی احمدیہ محمود نے، یعنی جو مولویوں نے جو کسر رہ گئی عالم اسلام میں وہ پوری کر رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ کسر بھی پوری کر دیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں ختم نبوت والے اور ختم مجددیت والے، میں یقین رکھوں میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ ایسے شیطان ٹائپ لوگ ہیں، مردود ہیں، جب یہ دنیا پہ چلتے ہیں یہ ختم نبوت والے لوگ اور ختم مجددیت والے لوگ، دھرتی زمین بھی ان پر لانتیں بھیجتی ہے کہ تم کیسے گندے لوگ ہو، اللہ کی رحمتوں کو بند کرتے پھر رہے ہو دنیا میں۔ تو اللہ کی رحمتیں بند نہیں ہوتی، وہ کبھی نبی کی شکل میں اللہ اپنے بندے کو بھیجتا ہے، کبھی مجدد، کبھی مسلم موعود، کبھی ذکی غلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور ان کو گند سے جو دنیا ڈال دیتی ہے، خواہ یہ انتظامی گند ہوں خواہ ایمان کی گند ہوں، ان سے وہ اللہ تعالیٰ ان بندوں اپنے کو نکالتا ہے۔ تو یہ جو بند کرنے والے آتے رہتے ہیں، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم مرزا صاحب شام کو مان کر اس پابند ہو، اس میثاق النبیین کے مطابق اس موعود غلام کو جب وہ سچا ثابت ہو جائے، اپنا دعویٰ سچا ثابت کر کے دکھا دے، تو اس کو ماننا، اس کی غلامی میں آنا، اس میں تمہیں فائدہ ہے، تم اللہ کی رضا پاؤ گے اور تم اللہ کی بخشش پاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سرخ رو ٹھہرو گے۔ حضرت مرزا صاحب صاحب کے پر جو آپ کا ایمان ہے اس میں بھی آپ سرخ رو ٹھہرو گے۔ لہٰذا اس عاجز کے دعوے پر آپ لوگ توجہ کرنا اور اس کو اس معمولی نہ سمجھ لینا کہ یہ معمولی سا دعویٰ ہے، دعوے ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ آج کل جماعتی احمدیہ میں تماشا لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے وہ ایسی گند کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں بڑے دعوے دار ہیں فلانا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ میرا صاحب صاحب کے زمانے میں 16 اور 17 دعوے دار تھے۔ کیا میرا صاحب صاحب کے سچے دعوے پر ان جو زیادہ دعوے دار تھے ان کا کوئی اثر پڑا؟ کوئی نہیں۔ اور ڈھونڈنے والوں نے میرا صاحب کو ڈھونڈ لیا، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں اس عاجز کو ڈھونڈ لیں گے جتنے مرضی دعوے دار ہوں۔ ایک اور میں بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آخر پہ کہ حضرت مرزا صاحب سامنے ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2، یعنی یہ اولڈ ایڈیشن کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پر بڑی ایک حکمت کی بات اور پتہ کی بات لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں۔ یہ جو سارے لوگ ہیں قادیان میں درویش ہیں، ان کی اولادیں ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا اور پاکستان میں احمدی ہیں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی احمدی ہیں جن کے پاس میرا دعویٰ پہنچے، ان کو چاہیے کہ اس عاجز کے دعوے پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے غور و فکر کریں اور تقویٰ کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر تمہارے اندر گند ہوگا، میرا بشیر الدین محمود بیٹھا ہوگا تو تمہیں میرے دعوے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ مرزا بشیر الدین محمود کو باہر نکال کے بٹھا دو، غیر جاندار ہو جاؤ،
ذہن کو خالی کر لو، پھر میرے دعوے کو پڑھو. انشاءاللہ تعالیٰ جب تم اس طرح میرے دعوے پر غور کرو گے، پڑھو گے اور دعا بھی کرو گے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، میری سچائی تم پر ظاہر ہو جائے گی. حضرت مرزا صاحب ہم فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. خدا تعالیٰ کا خوف کیا ہے؟ تقویٰ. یہ سب سے بڑی دولت ہے تقویٰ. جو انسان تقویٰ سے محروم نہیں ہوا تو وہی میں سمجھتا ہوں انسان ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی بخش بھی پانے والا ہے اس دنیا میں آخرت میں بھی. وہ ضائع بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع بھی نہیں کرے گا، کیونکہ تقویٰ ایک ایسا زیور ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اس پر رحم شامل حال اس پر ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے جن کے پاس میرا دعویٰ پہنچے، حضرت مرزا صاحب کی میرے الفاظ نہیں، مرزا صاحب کے ہیں، کہ خالی الذہن ہو کر مرزا بشیر الدین محمود کو نکال دو دماغ سے اور دل سے. مجھے بھی بشیر الدین محمود کو بھی آج سرے نو پڑھو، مجھے میرے دعوے کو بھی پڑھو، پھر فیصلہ کرو اور دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو منزل دے دے گا. اسی طرح 100 سال پہلے یا آج بھی جو مسلمان ہیں جن کے اندر مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بت ہے، ان کو مرزا صاحب کے دعوے کی قطعاً سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ نہیں سکتے مرزا صاحب کو. ان کے اندر مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بت ہے. جب تک وہ بت کو نکالتے نہیں، غیر جاندار ہو کر تقویٰ کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتے، مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑھتے، اس وقت تک ان کو مرزا صاحب کے دعوے کی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ بت اندر بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی میں آپ لوگوں کو کہوں گا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بت کو نکال کر خالی الذہن ہو کر تقویٰ کے ساتھ میرے دعوے کو بھی پڑھو، دلائل کو دیکھو. بشیر الدین محمود کو بھی بے شک دعوے کو پڑھو. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، پتا تو پیدائشی ہیں مسلم موت کو ماننے والے جیسے میں تھا. تو بہرحال ان باتوں پر غور کرو. میں آخر پہ وہ جو لوگ جماعتی انبیاء محمود کے کرندے میرے تکذیب کے لیے دن رات ڈٹے ہوئے ہیں، گند پھیلاتے پھر رہے ہیں میرے متعلق، اور ای میل فورم پہ بھی کچھ ایک غلیظ گروپ ہے وہ بھی تماشے کرتا پھر رہا ہے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ تم لوگ کر رہے ہو، تم شیطان کے قبضے میں ہو اس ٹائم. اس وقت 2 گروپ، ہر مرسل کے وقت 2 گروپ بن گئے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب شیطان. اس وقت میں اور میرے ساتھی جتنے بھی میرے ساتھ ہیں یہ سب اللہ کا گروہ ہے، اور جو مخالفین ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ، اور خاص کر جماعتی انبیاء محمود میں یہ لوگ ہیں، یہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے. شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ان کو دماغ میں ڈال رہا ہے کہ نہیں اس کے پاس دیکھو جمبا صاحب کو الہام ہے، ان کے پاس جمبا صاحب کے ساتھ یہ معمولی عربی بھی نہیں جانتا پڑھنا، یہ قرآن کو نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرنا چاہے یہ باتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں اس کے لیے؟ وہ جس کو چاہے جب چاہے اپنی رضا اپنی بخش دے، اور جس مقام و مرتبہ پر کھڑا کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو چاہوں گا کہ ان لوگوں کو سب کو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچو، اس شیطان سے چنگل سے باہر آ جاؤ. اس لیے اسی میں تمہاری بہتری ہے. میں ان سب لوگوں کا جو میرے مخالف ہیں 1-2 شعروں پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اگلا شعر ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے. سامعین کرام سنیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تم جو مرضی کرو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام و نامراد ہو اس دنیا میں میرے آگے. یہ اللہ تعالیٰ کی پیغام ہے مجھے دیے گیا ہے کہ عبدالغفار چل. اور میں آپ لوگوں کو، میں چونکہ نصیحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، چاہتا ہوں بچ جائیں آپ لوگ، اللہ کی گرفت سے بچیں، عذاب سے بچیں، دائمی عذاب جو ہوگا جہنم کا اس سے بھی بچ جائیں. میرے دعویٰ کو پڑھیں، تقویٰ کے ساتھ پڑھیں، اندر سے جو عصبیت کا گند نکال دیں. پہلے مرزا بشیر الدین محمود کو باہر بٹھا کے مرزا صاحب علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں ان کے مطابق، ان کی روشنی میں میرے دعوے کو بھی پڑھیں. مرزا صاحب یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے پر بھی آج سے نو غور کریں. اگر وہ آدمی کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس جھوٹ سے باہر آ جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں آپ کی رہنمائی فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں میں اور بتانا چاہتا تھا. مثال کے طور پر ایک درویش صاحب تھے،
آج میں چونکہ درویشوں کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، میں وہ ان کا واقعہ بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو. وہ میری زندگی میں آیا کافی عرصہ تک، میرے خیال میں 10-12 سال 13 سال میری زندگی میں ان کا رابطہ رہا ہے. میرے پاس آتے رہے ہیں کیل میں بھی. بڑے اچھے دوست تھے. بہت ساری باتیں میں بتانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی خطبہ میں ان کا بھی ذکر خیر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ درویشوں کی بھی یہ جو مشکلات ہیں وہ حل فرمائے. اس جماعت کو عقل آنی چاہیے جس کے انڈر وہ درویش ہیں بیچارے، ان کی مظلوم بچے ہیں، کہ وہ انسان ہیں، وہ جانور نہیں ہیں. انسانوں کا سلوک کریں، ان سے ان کو مراد دیں، ان کے مسائل دیکھیں، ان کے لیے زندگی آسان کریں. اللہ کرے کہ ان لوگوں کو ہوش آ جائے کہ یہ جو کرتا درتا ہیں قادیان میں یا ربا میں، تو درویشوں کی جو مسائل ہیں اور مصائب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حل کرنے کے سامان پیدا فرما دے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو خبر دیتا ہوں کہ قادیان کے جو درویش ہیں، انشاءاللہ آپ میرے دعویٰ کو پڑھیں، تدبر سے پڑھیں، تقویٰ سے پڑھیں. بڑی جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا، وہاں پہ آپ کے درمیان میں ہوں گا میں ان شاء اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.